ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پہلگام میں بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے جواب میں دیگر بے قصور لوگوں کو ملک کے مختلف شہروں میں نشانہ بنانے کی کوشش کی وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، اور دونوں کا کنڈیمنیشن ہونا چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، ایسے ایشو پر پولیٹکس کرنا اور کمیونل پولیٹکس کرنا یہ بہت ہی شدید قابل نفرت، قابل مذمت حرکت ہے۔ یہ اینٹی نیشنل، سب سے زیادہ اینٹی نیشنل حرکت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 یہ مسلمانوں کے ریلیجیس رائٹس کا کلیئر وائلیشن ہے، بہت ہی ڈسکریمنیٹری ایکٹ ہے کہ جو رائٹس دوسرے ریلیجیس گروپس کو دیے گئے ہیں صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا کر ان رائٹس سے محروم کیا جا رہا ہے، اور جو ایکٹ لایا گیا ہے اس کے نتیجے میں وقف میں جو مال ایڈمنسٹریشن ہے، کرپشن ہے، اس کو اور بڑھاوا ملے گا، ایڈمنسٹریشن اور خراب ہوگا، انکروچمنٹ اور بڑھے گا، انکروچرز کو بجائے سزا دینے کے گویا ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ ختم کر کے جو لوگ 20 سال سے زیادہ وقف کی زمینوں پر قابض ہیں ان کو مالک بنایا جا رہا ہے، سزائیں کم کی گئی ہیں۔ تو یہ سب جو پورا رجیم ہے وقف ایکٹ 2025 کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ پورا جو کانسٹیٹیوشن کا ارینجمنٹ ہے، سیپریشن آف پاور، آٹونومس انسٹیٹیوشنز، یہ جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں ان ساری ویلیوز کا وائلیشن ہے۔ تو اس لیے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، ساری اپوزیشن پارٹیز اس کی مخالفت کر رہی ہیں، مسلمان مکمل طور پر ایک زبان ہو کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی اور ملک کی آبادی کا بڑا حصہ اس کی مخالفت میں اوپنلی میدان میں آ چکا ہے۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے لیے پورے ملک میں ایجیٹیشن کر رہا ہے، جگہ جگہ بڑے پروگرامز کیے جا رہے ہیں، ریلیز کی جا رہی ہیں۔ ابھی 23 اپریل کو پورے ملک میں بلیک آؤٹ، والنٹری بلیک آؤٹ کے ذریعے گویا پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو عوام نے بڑے پیمانے پر سپورٹ کیا، اور اس کے ذریعے گویا حکومت کو یہ میسیج دیا کہ وقف ایکٹ سے متعلق جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں مسلمان، وہ 100% اس ایکٹ کے خلاف ہیں اور اسے ملک کے لیے سخت نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ تو جب تک یہ ایکٹ واپس نہیں لیا جائے گا اس وقت تک یہ ایجیٹیشن جاری رہے گا۔ ہم حکومت سے پھر ایک بار پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کالے قانون کو وہ جلد سے جلد واپس لے لے۔ تو کیا آپ بھی یہ کنفرم ہے کہ اس میں پاکستان کا ہی ہاتھ ہے یا جانچ ہونی چاہیے اس کی؟ بھئی یہ ہم اور آپ جیسے عام سٹیزنز اس کے بارے میں کیسے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ کے انویسٹیگیٹ کرنے کا میٹر ہے کہ کس نے کیا ہے۔ بظاہر جو حقائق نظر آ رہے ہیں، جو کچھ ظاہری واقعات ہیں اور حکومت نے اس سلسلے میں جو کچھ بیانات دیے ہیں اس سے یہی تاثر بنتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے حکومت کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی اس کے لیے قصوروار ہے اس کو سخت سے سخت سزا جلد سے جلد ملنی چاہیے، جسٹس جلدی ہونا چاہیے، ڈیلیور ہونا چاہیے، پروپورشنیٹ ہونا چاہیے، یعنی جتنا بڑا یہ جرم ہے اس کے حساب سے اسی کے پروپورشن میں جسٹس ڈیلیور ہونا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں ہوتی رہے گی اور جنگ ہی ایک اس مسئلے کا حل ہے کہ کم سے کم ایک دباؤ پاکستان پر بنے اور وہ یہ تمام چیزیں نہ کریں۔ دیکھیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ پیسفل طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے، نیگوشیشن کے ذریعے چیزوں کو سیٹل کیا جائے۔ ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے۔ جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ ہمارے ملک جیسے علاقوں میں جو دنیا کے کمزور علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، ہم ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جنگ یہ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہر طرح کے عوام کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو جنگ کو اوائڈ کرنے کی تو کوشش ہونی چاہیے، یقیناً ہر امن پسند آدمی یہی کہے گا، لیکن بہرحال اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جن لوگوں نے یہ کرائم کیا ہے، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے۔ حقیقی جو کلپریٹس ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو سزا دی جائے۔
ایک بات مان لینی چاہیے کہ آتنکواد کا مذہب ہوتا ہے، جس طرح سے دھرم ٹارگیٹ کر کے مارا گیا. ظاہر آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے. دنیا کے ہر مذہب وہ آتنکواد کو، بے قصور انسانوں کی ہلاکت کو، ان کو مارنے کو غلط سمجھتے ہیں، اس کو جرم سمجھتے ہیں، کرائم سمجھتے ہیں. تو اب اگر کوئی مذہب کا نام لے کر یہ کام کرتا ہے تو وہ مذہب کا مس یوز کر رہا ہے. وہ مذہب کا مس یوز کر رہا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو کسی ہندو سنگھٹنا کا حصہ سمجھتا ہے اور موب لنچنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق مذہب سے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس نے مذہب کا درپیوگ کیا ہے، مذہب کو ایکسپلائٹ کیا ہے، مذہب کا مس یوز کیا ہے. تو اس کو ہندو مسلمان سب کو مل کر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. وہ ایشو ہندو مسلم ایشو نہیں بننا چاہیے، مذہب کا ایشو نہیں بننا چاہیے. وہ امن پسند لوگ اور شر پسند لوگوں کے درمیان کا ایشو بننا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی اسلام کا نام لے کر کرتا ہے تو اس کو بھی سب مل کے کنڈیم کرنا چاہیے. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے بلکہ اس نے اسلام کے نام کا درپیوگ کیا ہے. تو چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے سکھ مت ہو، دنیا کا کوئی مذہب بھی بے قصور انسانوں کو مارنے کی تعلیم نہیں دیتا. تو جو بھی یہ کر رہا ہے وہ مذہب کا نام لے رہا ہے، مذہب کا مس یوز کر رہا ہے، مذہب کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور ملک کے کئی حصوں میں لوگوں کو قتل کیا گیا، نام پوچھ کر، دھرم پوچھ کر. کیا اس کو جسٹیفائی کیا؟ اس پہ تو ہم نے بات کی ہے تفصیل سے. اس پہ تو ہمارے اسٹیٹمنٹ میں تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ یہ بہت ہی کنڈیمیبل حرکت ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ایسے موقع میں ملک کو بانٹنے کی کوشش ہے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں اور ان کا بھی اسٹرانگ ورڈز میں سب مل کر ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اس لیے کہ وہ غدار ہیں، وہ اینٹی نیشنل ہیں، وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس پورے واقعے سے جو سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہے ہمارا، اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. اصل مسئلہ جو ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے پہلگام میں، ان کو پکڑنا ہے اور ان کو سزا دلانا ہے. اصل کام وہ ہے. باقی تو سب اسٹیٹمنٹس ہیں اور ماحول کو گرم کرنے کی کوشش ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے. اصل جو کلپریٹس ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا، پکڑنا، ان کو سزا دلانا، یہ اصل کام. جب تک یہ کام نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سلسلے میں کوئی کانکریٹ اسٹیپ ہوا ہے. تو ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے. اصل جو مجرم ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. عوام میں کہیں نہ کہیں ایک بیداری کی کمی دکھ رہی ہے. اس بیداری کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ نہیں، بہرحال ہم کو تو ایسا نہیں لگتا ہے. عوام تو بہت بیدار ہیں. جہاں بھی ہم جا رہے ہیں لاکھوں کا مجموعہ ہے. چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں، منگلور جیسے ٹاؤن میں، مالیگاؤں جیسے ٹاؤن میں اور وجے واڑہ جیسے ٹاؤن میں، چھوٹے پلیسز ہیں جہاں کبھی اس طرح کی بہت ہیوج گیدرنگز نہیں ہوتی تھی. وہاں لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں. اور ابھی بتی گل کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ جتنے مسلم علاقے تھے وہاں تو رات میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، ٹوٹل سناٹا چھایا ہوا تھا. جنرل علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پہ سناٹا چھایا گیا. پوری اپوزیشن متحد ہے اور متحد ہو کر اس نے، ساری اپوزیشن پارٹیز نے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی ہے. پارلیمنٹ کے باہر بھی جگہ جگہ جو جلسے ہو رہے ہیں، احتجاجی پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں مختلف اپوزیشن پارٹیز کے ایم پیز شریک ہو رہے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز شریک ہو رہے ہیں. سول سوسائٹی پوری طرح ایکٹیو ہے. ابھی میں کل ہی کلکتہ میں تھا، وہاں کی سول سوسائٹی کے سارے لیڈرز، مختلف ریلیجیس لیڈرز، سکھزم سے متعلق، کرسچینٹی سے متعلق، بدھزم سے متعلق سارے ریلیجیس لیڈرز موجود تھے. تقریباً 80-85 کلکتہ کے پرومیننٹ سول سوسائٹی لیڈرز موجود تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں ایسی بیداری اور اتنا ماس لیول پر پبلک سپورٹ کسی ایشو پر کم ہی ملا ہے جتنا اس وقت وقف کے ایشو پر ہم کو نظر آ رہا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہندو مسلم کرانے میں سرکار کی نیت بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بہرحال نیت ہو نہ ہو یہ تو آپ لوگ تجزیہ کریں، لیکن ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ سرکار اس پر ایکشن لے اور سخت سے سخت سزا دے اور اس ٹرینڈ کو روکے. اس لیے کہ یہ ملک کے مفاد کے سخت خلاف ہے. اس وقت پورے ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. ایشو کو ڈائیورٹ کر کے اس کو ہندو مسلم بنانا
اور نیشنل مارننگ کی کل میں نے وہاں کلکتہ میں کہا کہ اس وقت نیشنل مارننگ کی نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. ایسے موقع پہ آپ نیشنل اسکیپ گوٹنگ میں مصروف ہیں کہ آپ اپنے ہی ملک کے ایک طبقے کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ نیشنل اسکیپ گوٹنگ یہ بہت بڑی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے, ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اس لیے ہم سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پر سرکار سختی سے ایکشن لے, اس کا نوٹس لے, اور یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے, اس کو جلد سے جلد روکے. تو یونیفارم سول کوڈ کے نام سے صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ہراسمنٹ کی کوشش ہے. تو اسے یونیفارم سول کوڈ کہنا بھی نہیں چاہیے, پریس کو بھی نہیں کہنا چاہیے, ہے نا. پریس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے وہ یونیفارم سول کوڈ نہ کہے, یہ ہے ہی نہیں یونیفارم سول کوڈ. جو کچھ ہے وہ ایک نامعقول حرکت ہے, مسلمانوں کو ہراس کرنے کی کوشش ہے. تو ایکچوئل یونیفارم سول کوڈ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ اور ثابت ہو گیا ہے اتراکھنڈ کے اس کوشش سے, یہ اور ثابت ہو گیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ پاسبل نہیں ہے. دیکھیے ہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف بورڈ جماعت اسلامی ہند کے پاس نہیں ہے. جی ایک منٹ میں بتا دوں. یہ مسلمان علماء عام طور پہ میڈیا میں ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ وقف بورڈ کا مطلب یہ مسلمان علماء کے پاس ہے, کلرجی کے پاس ہے, اور وہ اس کو پورا نظام چلا رہے ہیں. وقف بورڈ ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے, جس طرح اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے. الیکشن کمیشن جس طرح ایک انسٹیٹیوشن ہے, جس طرح اور گورنمنٹ کے یونیورسٹیز ہیں, اسی طرح ایک وقف بورڈ ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اس میں پہلے بھی جو نامینیشنز ہوتے تھے گورنمنٹ پروسیجرز کے مطابق ہوتے تھے. وقف کا جو چیف آفیسر ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, وہ گورنمنٹ نامینیٹ کرتی تھی. وہ گورنمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے. اور جس طرح گورنمنٹ کے اور انسٹیٹیوشنز میں کرپشن ہے, مس مینجمنٹ ہے, ٹھیک اسی طرح وقف بورڈ میں بھی. تو اس کو امپروو کرنے کی اور وہاں حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ مسلم آرگنائزیشنز ہمیشہ سے اس کا ڈیمانڈ کرتی رہی ہیں کہ وقف بورڈ کے مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے, کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ اسٹیپس لیجئے. بہت سے اسٹیپس سجائے بھی گئے, لیکن بجائے وہ اسٹیپس لینے کے گورنمنٹ نے ایک ایسا قانون لایا ہے جو ٹوٹلی ریورس ڈائریکشن میں جانے والا ہے. بجائے سسٹم کو بہتر بنانے کے سسٹم کو اور خراب کرنے والا ہے. اس لیے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. اگر گورنمنٹ یہ کوشش, یہ اس طرح کی کوئی سجاؤ لے کر آتی جس کے ذریعے جیسا آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹیز بنانا آسان ہوتا, کالج بنانا آسان ہوتا, غریبوں کو وظیفے دینا آسان ہوتا, وقف کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو پروڈکٹیو بنانا آسان ہوتا, اس طرح کے اگر کوئی سجاؤ گورنمنٹ لے کر آتی تو سب سے پہلے ہم اس کا استقبال کرتے. تو میرا سوال یہ